BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کچھ دیر بعد ذکر کریں گے اندرون سندھ میں بظاہر بڑھتی ہوئی شدت پسندی کا، لیکن پہلے دیگر موضوعات کے ساتھ ارم کیلانی۔ یورپی اتحاد نے برما میں سیاسی اصلاحات کے بعد اس پر لگائی گئی اپنی آخری تجارتی، اقتصادی اور انفرادی پابندیاں اٹھا لی ہیں، لیکن اس سے پہلے BBC کو ملنے والی ایک ویڈیو فوٹیج کے بعد جس میں بودھ بھکشوؤں کو مسلمانوں پر حملے کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، انسانی حقوق کی تنظیموں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ برما سے پابندیاں نہ اٹھائے۔ گزشتہ ماہ ہونے والی ان فسادات میں کم از کم 43 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ تفصیل کے ساتھ خدیجہ عارف۔ برما میں نسلی تفریق کے یہ مناظر اب پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ یہ مناظر برما کے میکیلا علاقے کے ہیں، جہاں ایک سونار کی دکان پر شروع ہونے والے معمولی سے جھگڑے نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس ویڈیو میں سونار کی دکان پر بدھ بلوائی حملے کر رہے ہیں اور اس جلاؤ گھیراؤ میں واضح طور پر برما کی پولیس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو خاموش کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے۔ میکٹیلا میں بدھ مت سے تعلق رکھنے والے اور مسلمان برسوں سے ساتھ رہے ہیں، لیکن اب وقت بدل رہا ہے اور اسلام مخالف جذبات عروج پر ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ یہ تصاویر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب یورپی یونین نے برما سے اسلحے کی تجارت کے علاوہ باقی تمام تجارتی پابندی ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ درازنا انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ برما کی سیکیورٹی فورسز روہنجیا مسلمانوں کی نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب BBC کو برما کے فسادات کی فوٹیج حاصل ہوئی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ برما میں حزب اختلاف کے رہنما آنگ سان سوچی کو ان فسادات کے بارے میں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ حزب اختلاف کی لیڈر کی حیثیت سے آنگ سان سوچی کو اس بارے میں کھل کر بولنا چاہیے اور ان فسادات کی آزادانہ اور شفاف تفتیش کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ان فسادات کے دوران کئی ہزار روہنجیا مسلمان بے گھر بھی ہوئے۔ برما میں زندگی کے ہر شعبے میں بدھ مت کے لوگوں کا غلبہ ہے۔ برما میں حالات پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، لیکن حکومت کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا ابھی بھی ایک امتحان ہے جس میں وہاں رہنے والا ہر شخص اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے۔ خدیجہ عارف، BBC نیوز۔ اور اب ایک مختصر نظر دیگر خبروں پر۔ دہلی میں ایک 5 سالہ بچی کے اغوا اور ریپ کے بعد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ آج دہلی میں پولیس کے خلاف بھی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ جو پولیس اہلکار اس معاملے میں لاپرواہی کے مرتکب ہوئے ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ آج ہی پولیس نے اس کیس میں ایک دوسرے شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ چین کے سیچوان صوبے میں آنے والے زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 180 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 11,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ امدادی کارکن زلزلے کے دوران دور افتادہ مرکز تک پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن خراب موسم اور زلزلے کے شدید جھٹکوں نے وہاں تک رسائی مشکل بنا دی ہے۔ شام میں حزب اختلاف کے کارکنوں کے مطابق حکومتی افواج نے دارالحکومت دمشق کے قریب ایک قصبے پر قبضے کی کوشش کے دوران 100 سے زائد افراد کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ شام کے ریاستی ٹی وی کے مطابق حکومتی افواج نے باغیوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بوسٹن دھماکوں کے بعد زندہ بچ جانے والے مشتبہ بمبار پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جبکہ دونوں بھائیوں کے رشتہ داروں نے کہا ہے کہ دونوں میں سے بڑا بھائی امریکہ میں اپنے قیام کے دوران ہی مذہب کی طرف راغب ہوا تھا۔ داغستان سے ڈینیل سینفرڈ کی رپورٹ سنیے جاوید سومرو کی زبانی۔ بحر کیسپیئن کے سرے پر روس کے دور جنوب میں واقع مسلمانوں کی جمہوریہ داغستان ہے۔ چیچنیا یہاں سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ بوسٹن حملوں کے دونوں مبینہ بمبار 1990 کی دہائی میں یہاں رہتے تھے اور 2 سال پہلے ان کے والدین نے یہاں کچھ عرصہ گزارا تھا۔ گزشتہ برس دونوں بھائیوں میں سے بڑے بھائی تامرلین سرنائف نے بھی اپنے پاسپورٹ کی تجدید کے دوران یہاں 6 ماہ گزارے تھے۔ جب مبینہ بمباروں کی آنٹی فاطمہ سلیمانووا کو ان دونوں بھائیوں کے متعلق پوچھا گیا تو وہ رو پڑیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال تامرلین سرنائف نے امریکہ کے لیے کسی نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ کہا تھا کہ اس نے مذہب سے متعلق سیکھا ہی امریکہ میں ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات تھی کہ وہ کس طرح مذہب کی طرف راغب ہوا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں، مسجدوں میں گیا ہوں اور نماز پڑھنی سیکھی ہے۔
تامالین سرنائف کی آنٹی نے کہا کہ گزشتہ برس جب وہ اپنے والدین کے اس فلیٹ میں رہ رہا تھا تو اس نے یہاں رہنے اور پروفیشنل ریسلر بننے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تامالین نے داغستان میں کافی سفر ضرور کیا تھا، لیکن وہ صرف رشتہ داروں سے ملنے کے لیے تھا، کسی اور ارادے کے لیے نہیں۔ روس کے اس علاقے میں اکثر خودکش حملے ہوتے ہیں اور پولیس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تامالین سرنائف کا خاندان اب تک اصرار کرتا آیا ہے کہ جب وہ داغستان میں تھا تو اس کی ملاقات کسی بھی مزاحمت کار سے نہیں ہوئی تھی۔ دہشت گردی اور شدت پسندی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے انتخابات کے لیے سیاسی جماعتیں اور امیدوار تشہیر کے لیے مختلف طریقے اپنا رہے ہیں جن سے ووٹر بھی خوش رہیں اور امیدوار کا پیغام بھی ہدف تک پہنچ جائے۔ مبصرین کے مطابق خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جلسوں کی نسبت تشہیری مواد پر زیادہ توجہ دیں گے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔ انتخابات کے لیے ان دنوں پوسٹرز اور دیگر تشہیری مواد کی چھپائی عروج پر ہے۔ اس مرتبہ یہی نہیں بلکہ انتخابات کے لیے امیدواروں نے پینافلیکس، شرٹس اور چائے کے مگ پر بھی چھپائی کی ہے تاکہ حالیہ کشیدہ صورتحال میں جہاں خود نہیں پہنچ سکتے وہاں کم از کم اپنا پیغام تو پہنچا سکیں۔ اس دفعہ مطلب ہے ہم نے تو یہ محسوس نہیں کہ ہر پارٹی کا ڈیمانڈ آ رہے ہے، کوئی پارٹی کا ہمارے پاس مٹیریل پورا نہیں ہوتا، مطلب جتنا بھی دن میں بنتا ہے دن تو اگلے دن وہ ختم ہوتا ہے، صبح جتنا بھی مال آتا ہے شام کو سارا ختم ہوتا ہے۔ پاکستان میں حالیہ انتخابات کے لیے نجی سطح پر پرنٹنگ کے سیکٹر میں بھاری سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ ہر شہر میں نئی مشینری نصب کی گئی ہے جہاں امیدواروں کی انتخابی مہم کے لیے اچھوتے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ پشاور کے اس جھنگی محلہ میں انتخابات کے لیے پرنٹنگ کی نت نئی اشیاء متعارف کرائی گئی ہیں۔ سیاستدانوں اور امیدواروں کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ ذرائع ابلاغ کے علاوہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی انتہائی اہم ہوگا۔ کچھ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اسی لیے سوشل میڈیا کا الگ ونگ قائم کیا ہے اور اس کے لیے کہیں رضاکار تو کہیں تنخواہ دار کارکن تعینات کیے گئے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے والنٹیئرز ہیں جو گھر بیٹھ کر فیس بک یوز کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر یا ٹویٹر پر ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ہم اوپر سے جو پنجاب سے یا جو ہمیں مرکز سے جو میسج ملتا ہے تو اس طریقے سے ہم اسے آگے کنوے کرتے ہیں۔ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے جلسوں سے عوام کو دور رہنے کی تاکید کی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ جماعتیں تشہیر کے لیے کیا طریقے اپناتی ہیں انتہائی اہم ہے۔ قبائلی علاقہ جات میں دیکھ لیجئے یا خیبر پختونخوا کے دیہاتی علاقوں میں دیکھ لیجئے تو وہاں آپ کو بہت کم فیصدی ایسے لوگ نظر آئیں گے جو جدید ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا جو ایف ایم ریڈیو والا حصہ ہے وہ شاید پھر سب تک پہنچے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ ایف ایم ریڈیو کا استعمال ہو تو قائدین کی آواز لوگوں تک پہنچ سکے گی۔ اس وقت عام تاثر یہی ہے کہ انتخابات میں اسی جماعت کا پرچم بلند رہے گا جو نئے دور کے اشتہاری طریقوں کو بہتر انداز میں استعمال کر پائے گی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی نیوز، پشاور۔ آپ پی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا مذہبی شدت پسندی کا رخ اب اندرون سندھ کی جانب، اور ملک کے بزنس مین آنے والے انتخابات اور ان کے نتائج کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔